الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. سورہ بروج کی تفسیر الحمدللہ پوری ہوئی تھی اور سورہ طارق کی تفسیر شروع ہوئی تھی. آج شروع ہونے والی ہے. سورہ طارق کا کچھ ابتدائی تعارف تمہارے سامنے ہو جائے. سورہ طارق مکی سورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی. اس کے اندر 17 آیتیں ہیں. الفاظ کتنے ہیں اس کے اندر تو غور سے سننا بولتا ہوں. سورہ طارق کے اندر الفاظ 61 حروف اس کے اندر، تو اس کے اندر حروف 239 239 حروف. ہر حرف کو پڑھنے پر چونکہ 10 نیکیاں ملتی ہے کم سے کم، اس لیے انشاءاللہ اس سورت کی تلاوت ہوگی تو ایک پڑھنے والے کو 2390 اجر انشاءاللہ کم سے کم ملے گا. پھر جیسا اخلاص ویسا اجر بڑھتا جائے گا. ابن کثیر کی تفسیر کے اندر یہ بات ہے. صحیح ابن حبان کے حوالے سے وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے. انہوں نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں پہلی رکعت کے اندر سورہ بقرہ اور دوسری رکعت کے اندر سورہ آل عمران. کتنی لمبی ہوئی ہوگی نماز. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو حضور نے ڈانٹا اور صحابی سے کہا کہ لوگوں کو اس طریقے کی نماز مت پڑھاؤ. لمبی لمبی نمازیں پڑھا کر لوگوں کو اکتاہٹ کے اندر ڈالنا امام کے لیے ایک گناہ کی بات ہے. کیونکہ لوگوں کے لیے کام کاج ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے گھر میں، کیا پتہ کون سے مصلی کی کون سی حالت. اس لیے امام کو مختصر صورتیں پڑھانی چاہیے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ پڑھو سورہ طارق جیسی صورتیں عشاء کی نماز میں، جو صورت اپنے ابھی تفصیل جس کی ہونے والی ہے. پڑھو سورہ اعلیٰ جیسی صورتیں، سورہ شمس، اسی طرح سورہ ضحیٰ. ایسی صورتیں پڑھ کر لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر لیا کرو. اس صورت کا شان نزول ہے. مظہری کی تفسیر کے اندر تمہیں اس کا شان نزول ملے گا. رمضان کے اندر جب تفصیل شروع ہوئی تھی تو ابتدائی باتوں کے اندر میں نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ شان نزول کسے کہتے ہیں. شان نزول اس واقعے کو کہتے ہیں جس واقعے کے پیش آنے کے بعد کسی صورت کا نازل ہونا ہوتا ہو. یعنی یہ صورت اور قرآن کا جو نزول ہوا نا، یہ ایک ہی جھٹکے میں ہوا نہیں. یعنی ایک ہی دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 30 پارے اتر گئے ہوں، ایسا نہیں، بلکہ مختصراً تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن اترا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا، اس واقعے کے پیش آنے کے بعد قرآن کا کچھ حصہ نازل ہوتا. اسی طرح سورہ طارق کا کچھ معاملہ ایسا ہے کہ سورہ طارق کے اندر
ایک واقعہ پیش ہوا جس واقعے کے پیش آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل کی۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی موت کفر ہی پر ہوئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ بہت زیادہ کر لیا کرتے تھے، سپورٹ بہت کرتے تھے، لیکن دین کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی وجہ سے جہنم میں تو جائیں گے، لیکن جہنم کے اندر ان کا عذاب ہوگا سب سے ہلکا عذاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مدد کر لینے کی وجہ سے۔ اب ایک مرتبہ یہ رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں، گھر آنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے ہیں اور روٹی اور دودھ ان کو کھلاتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ دونوں کھا رہے ہیں اور آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا، اتنی روشنی ہوئی کہ ابو طالب گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے چچا، دراصل ہوا یہ ہے کہ ایک ستارہ ٹوٹا ہے، اور ستارہ کیوں ٹوٹتا ہے؟ اس لیے کہ جب شیطان اور جنات آسمان پر چڑھتے ہیں کسی چیز کو چرانے کے لیے، غیبی باتوں کو چرانے کے لیے جب آسمان میں جاتے ہیں، تو چونکہ یہ کام ان کے لیے جائز نہیں، اس لیے آسمان کی حفاظت اللہ اس طرح کرتا ہے کہ ایک ستارہ بھیجتا ہے، اور اس ستارے کے ذریعے سے اللہ اس شیطان پر حملہ کرتا ہے۔ یہ ہوئی ٹوٹے ہوئے ستارے کی حقیقت حدیث کی روشنی میں۔ تم جاؤ گے کسی جادوگر کے پاس، کسی جوتش کے پاس، کسی کاہن کے پاس، تو بسا اوقات وہ تمہیں وہ باتیں بتا دیتا ہے جو ایک انسانی علم سے باہر کی باتیں ہوتی ہیں۔ بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ ہونے والا ہے، یہ سب ہونے والا ہے، یہ کام کرو گے، اتنا رزق کماؤ گے۔ حالانکہ تم اگر دیکھنے جاؤ تو وہ کس طرح یہ باتیں بیان کرتا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی کانٹیکٹ میں ایک جنات ہوتا ہے، اور وہ جنات کو حکم دیتا ہے تو جنات جاتا ہے آسمان پر۔ حالانکہ جنات کے لیے جائز نہیں کہ وہ آسمان پر چڑھے، اور آسمان پر چڑھنے کے بعد فرشتوں کی باتیں سن کر کاہن کو بتاوے، لیکن یہ جوتش کے کانٹیکٹ میں ایک جنات ہوتا ہے، وہ جنات پھر آسمان پر چڑھ کر کچھ باتیں سن کر جوتش کو بتاتا ہے، پھر وہ جوتش تمہیں بتاتا ہے۔ اب جب آسمان پر چڑھتا ہے جنات یہ حرکت کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اپنا نظام چلانا ہے، غیبی امور پر کسی کو اطلاع نہیں، اس لیے اللہ ستارے کے ذریعے سے اس کی پٹائی کرتا ہے۔ تو وہ ٹوٹا ہوا ستارہ جو ہوتا ہے نا، اس کی حقیقت شریعت کی رو سے یہ ہے۔ ہاں، لیکن جو سائنٹسٹ لوگ ہوں گے ان کی جو حقیقتیں ہوں گی وہ ان کے ساتھ، لیکن ہماری شریعت تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ ہے اس کی حقیقت۔ تو یہ سن کر ابو طالب بہت تعجب میں آ گیا کہ بڑی کمال کی بات ہے یار، ٹوٹا ہوا ستارہ نے پھر اس کے اندر اللہ حفاظتی نظام ایسے زبردست طریقے سے چلاتا ہے کہ میسائل کی طرح شیطان پر حملہ کرنے کے لیے ایک ٹوٹا ہوا ستارہ بھیجتا ہے۔ بہت کمال کی بات ہے یہ۔ تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی کہ اے ابو طالب، تعجب کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، فقط اللہ کی قدرتوں کو دیکھی اور اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ و مناظرہ کیا تم نے، تو فقط یہ دیکھنا اور تعجب کرنا کہ سبحان اللہ بہت بڑی چیز ہے، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں، اور نہ یہ کافی ہے، بلکہ سبق لینا ضروری ہے کہ جب اللہ اس پر قادر ہے کہ ٹوٹا ہوا ستارہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل کرتا ہے، اتنے بڑے بڑے ستارے، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کا حساب لینے پر قادر نہیں؟ کیا وہ تمہارے نیکیوں کا بدلہ اچھے طریقے سے اور برائی کا بدلہ برے طریقے سے دینے پر قادر نہیں؟ تو اے ابو طالب، اصل تو ایمان لانا ہے، تعجب کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں، تعجب تو سب کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا اور باقاعدہ ان سے سبق لینا، یہ ہے کمال کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہنا چاہتے ہیں۔ یہ ہوئی اس سورت کو نازل ہونے کا سبب۔ مظہری کی تفسیر کے اندر یہ بات ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں والسماء والطارق، قسم کھاتا ہوں آسمان کی اور رات کو آنے والے کی۔ طارق کا مطلب ہوتا ہے رات کو آنے والا۔ اب ویسے تو عرب لوگ طارق کو مہمان بھی کہتے ہیں اور طارق کو خواب بھی کہتے ہیں۔ اس کا اصل معنی جو ہوتا ہے نا وہ کھٹ کھٹانے والا، کوئی آدمی کھٹ کہتا ہے، یہ آواز جو نکلی نا یہ ہے طارق۔ جو آدمی کھٹ کھٹاتا ہے یہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں طارق، کھٹ کھٹانے والا۔ اب تم کہو کہ کھٹ کھٹانے والا جب طارق کو کہتے ہیں تو اس سے عرب لوگ مہمان کس طرح مراد لیتے ہیں؟ ارے مہمان آتا ہے تو دروازے پر کھٹ کھٹاتا ہے نا، اسی وجہ سے تو اس کو طارق کہتے ہیں۔ خواب کو طارق اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ خواب جب آدمی کو آتا ہے نا پھر یاد رہتا ہے تو وہ دماغ پر کھٹ کھٹاتا ہے۔
کھٹکتا ہے وہ، اسی وجہ سے اس کو بھی طارق کہتے ہیں۔ یہاں لیکن طارق سے کیا مہمان مراد ہے، کیا خواب مراد ہے، وہ اللہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات معلوم نہیں چلے گی، وما ادراک ما الطارق، تمہیں کیا معلوم کہ طارق کیا ہے، یہ چیز ایسی ہے جو مجھے معلوم ہے تمہیں نہیں معلوم۔ تو اللہ خود جواب دیتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں طارق کیا ہے، النجم الثاقب، ایک روشن دار ستارہ۔ یہ کوئی مہمان مراد نہیں یہاں پر، اسی طرح یہاں پر کوئی خواب مراد نہیں، طارق سے اگر کوئی چیز یہاں پر مراد ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں وہ ہے ایک روشن دار ستارہ۔ سب سے پہلی بات تو طارق کا ترجمہ ہمارے عام مفسرین جو کرتے ہیں وہ ہے رات کو آنے والا، تو ستارہ چونکہ رات کو آتا ہے، ہوتا تو دن میں بھی ہے یہ، لیکن نمودار ہوتا ہے اور ظاہر ہوتا ہے رات میں، سورج کی روشنی کی وجہ سے تمام ستارے مدھم پر جاتے ہیں، کوئی اثر ان کا ہوتا نہیں، لیکن رات کو سب ظاہر ہوتے ہیں، چمکتے دمکتے ہیں۔ تو چونکہ رات کو ستارے ظاہر ہوتے ہیں نا، اس لیے ان کو طارق کہا گیا۔ یہ تو ہمارے عام مفسرین کی بات ہوئی، لیکن ایک تحقیقی بات یہ بتاؤں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ طارق کہتے ہیں کھٹ کھٹانے والے کو۔ اب یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کب نازل ہوا؟ 1400 سال پہلے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی میں تمہیں 50 سال پہلے کی ایک تحقیق بتاؤں، بلکہ 50 سال بھی مبالغتاً کہہ رہا ہوں، 50 سال سے کم۔ سائنس ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ستاروں کے اندر سے آواز نکلتی ہے، وہ بھی کیسی آواز؟ ایسی آواز۔ اب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسپیس میں گئے تھے چیک کرنے کے لیے؟ کون بتاتا ہے یہ سب؟ اللہ نہیں بتاتا تو کون بتاتا ہے؟ لیکن پھر بھی لوگ قرآن کو سچ مانتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں ستارے کو طارق یعنی کھٹ کھٹانے والا کہہ رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کون بتاتا؟ نہ حضور اسپیس میں گئے تھے اس وقت، نہ حضور کا کوئی صحابی اسپیس میں گیا تھا، لیکن پھر بھی اللہ بتا رہے ہیں کہ کھٹ 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 آواز آتی ہے۔ آج سائنس نے یہ بات ثابت کر دی کہ ستاروں کے اندر سے واقعتاً کھٹ کھٹ آواز نکلتی ہے۔ جس زمانے میں یہ قرآن آیا، اس نے لوگوں کو ہکا بکا رہ کر چھوڑ دیا ہے، سب کو حیران کر دیا ہے کہ کیسی کتاب ہے۔ اس لیے اس کو سمجھنا ہے، اس کے معنی کے اندر غور و خوض کرنا ہے، پوری زندگی نکل جاوے، لیکن قرآن کو سمجھیں گے، قرآن پر عمل کریں گے۔ کیوں؟ یہ میری کتاب نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں، ہما شما کا تو کیا کہنا، یہ ہے کتاب تو اس ذات کی کتاب ہے جس کی شان ہم سے بہت اونچی ہے، لہٰذا اس کی ہر بات کو سمجھنی ہے، اس کی ہر ادا کو جاننا ہے، تاکہ ہم جنت کے مستحق بن جاوے، جہنم سے دور رہے۔ تو یہ بات کمال کی بات تھی جو آج سائنس کے ذریعے سے ثابت ہوئی۔ تو اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ یہ کھٹ کھٹانے والی چیز کیا ہے؟ ایک روشن دار ستارہ ہے کہ جس کے اندر سے واقعتاً کھٹ کھٹ آواز نکلتی ہے۔ اب یہاں النجم الثاقب کہا، اس کے اندر ایک علمی بحث کروں۔ النجم الثاقب میں جو الف لام ہے نا وہ جنسی ہے۔ اب جنسی الف لام کہتے ہیں اس چیز کو جو اپنے مدخول پر ہر طریقے سے شامل ہو۔ اب آسان الفاظ میں تم لوگوں کو اس طرح سمجھاؤں کہ جیسے میں کہوں انسان، اب انسان سے مراد ایک انسان بھی ہو سکتا ہے، زیادہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے سب کو میں انسان کہہ سکتا ہوں، یہ فلاں انسان، یہ فلاں انسان، فلاں انسان، سب پر انسان کا نام صادق آتا ہے، بالکل۔ اسی طرح یہاں پر کوئی ایک ستارہ مراد نہیں بلکہ تمام ستارے مراد ہیں۔ یہاں پر اللہ نے کہا روشن دار ستارہ، یعنی یہ جنس کے طور پر کہا، اس کے اندر ہر ستارے شامل ہیں۔ چنانچہ کچھ ستاروں کے اندر سے آواز نکلتی ہے تو کچھ کے اندر سے نہیں نکلتی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نکلتی ہے۔ سائنس کا راجح کل یہی کہتا ہے۔ اب وہ آواز سنائی دے یا نہ دے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ آواز بھی سنائی دیتی ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اس کا ترجمہ ہوگا کوئی جان ایسی نہیں کہ اس پر کوئی نگران مقرر نہ ہو۔ یعنی اللہ اس روشن دار عالیشان ستارے کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ آسمان کے اندر ستاروں کو دیکھو، تم دیکھو گے آسمان کے اندر ستاروں کو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ آسمان کی حفاظت اللہ کس طرح کرتا ہے۔ ابھی میں نے بات بیان کی کہ شیطانوں کے ذریعے سے آسمان کی حفاظت اللہ کرتا ہے، تو آسمانوں کی حفاظت ستاروں کے ذریعے سے میں جس طرح کرتا ہوں نے، یقین جان لو اس بات کو کہ تمہاری حفاظت کا نظام بھی میرے پاس موجود ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں کہ اس کے پاس کوئی نگران مقرر نہیں۔ نگران سے یہاں پر کیا مراد، وہ بحث کرنے سے پہلے کچھ لغوی تحقیق کر لوں۔ سب سے پہلے تو یہاں پر ان کل نفس لما ہے، لما، لما کسے کہتے ہیں؟ لما عربی زبان میں یہاں پر اللہ کے معنی میں ہے، ان نافیہ ہے۔ اب
یہ کچھ مشکل بحثیں ہیں، اس کو سمجھانی ہو تو آسان طریقے سے میں اس طرح سمجھاؤں کہ لما قبیلہ حذیل کی لغت کے مطابق اللہ کے معنی میں ہے، جس کا ترجمہ اردو زبان میں کرتے ہیں مگر، تو لما کا یہاں پر ترجمہ ہوگا مگر، کوئی جان نہیں ایسی مگر یہ کہ اس پر کوئی نگران مقرر ہو۔ اب قبیلہ حذیل کی لغت کا میں نے تذکرہ کیا، جس طرح آدمی انگریزی بولتا ہے نا، تو انگریزی بولنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ ایک انگریزی بولے گا فورینر، کینیڈین انگلش، امریکن انگلش ہوتی ہے ایک، تو اس کی انگلش کو تم سنو گے تو کچھ الگ طریقے سے ہوگی، سمجھے؟ اور ایک ہوتی ہے ہندوستانی انگلش، اس کو تم سنو گے تو وہ کچھ الگ طریقے سے ہوگی۔ اب امریکن آدمی یہاں پر انگلش بولے گا تو ہندوستانی لوگ اس پر ہنستے ہیں، لیکن اگر ہندوستانی آدمی امریکن جائے گا تو لوگ اس پر ہنسیں گے، کیسے انگلش بولتے ہیں۔ اسی طرح ایک انگلش ہوتی ہے برٹن، دا برٹن ایکسینٹ، ان لوگ کا انگلش بولنے کا طریقہ بھی کچھ الگ۔ اسی طرح عربی کا معاملہ ہے، عربی کے اندر ایک ہوتی ہے حجاز کی لغت، وہ عربی الگ طریقے سے بولتے ہیں۔ تو ایک عربی بولنے کا طریقہ وہ ہے جو قبیلہ بنو حذیل کا تھا، اسی قبیلہ بنو حذیل کا عربی بولنے کا جو طریقہ ہے نا، اس کے مطابق لما کا ترجمہ ہوتا ہے مگر سے۔ تو اللہ یہاں پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی جان ایسی نہیں کہ جس پر کوئی نگران مقرر نہ ہو۔ قرطبی نے اس کی تفسیر کی ہے، اس طرح تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد یہاں پر ہے حفظۃ یحفظون علیک عملک ورزقک واجلک، اس سے مراد وہ حفاظتی فرشتوں کا دستہ ہے جو آدمی کی حفاظت کرتا ہے۔ کن باتوں کی حفاظت کرتا ہے؟ 3 باتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی حفاظت وہ فرشتہ کرتا ہے اور وہ فرشتوں کی جماعت کرتی ہے تو وہ ہے انسان کے اعمال۔ نیک کام کرتا ہے تو فرشتہ اس کو نوٹ کر لیتا ہے، اللہ کے یہاں کل حساب دینا ہے، اس کا اجر تجھے ملے گا۔ برا کام کرتا ہے تو برے کام کا وبال لکھتا ہے وہ۔ اسی طرح اس کا رزق بھی، اس کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ حفاظت کس طرح کرے گا؟ بئی طور کہ دیکھو انسان کے اندر شرور مچانے والے لوگ ہوتے ہیں، جادو کرتے ہیں کسی پر جس کی وجہ سے رزق بند ہو جاتا ہے۔ شیطان جنات لوگ انسان کے دشمن ہے ہی، تو وہ بھی انسانوں پر کچھ ایسے تصرفات کرنے جاتے ہیں جس کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم ہو جاوے۔ تو فرشتہ یہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے کہ تقدیر کے اندر جتنا رزق اس آدمی کے لیے لکھ دیا گیا ہے نا، اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شر مچانے والے جادوگر، یہ شیطان وغیرہ کچھ بھی تصرف کریں گے تو وہ اس کی پکڑ کریں گے کہ نہیں، اس کا جتنا رزق ہے وہ تو اس کو مل کر رہے گا۔ لیکن پھر بھی انسان کو بھروسہ نہیں، رزق کے معاملے میں جتنا بے صبرہ انسان ہوتا ہے نا، اتنا بے صبرہ کوئی نہیں۔ کائنات کے اندر کتنی مخلوقات ہوں گی، تم تصور کر سکو کہ کائنات کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، کروڑ ارب، اتنی تعداد کے اندر مخلوقات ہے۔ اور ایک تعجب کے بعد بتاؤں، ان تمام مخلوقات میں سے فقط ایک انسانی ہے جو کمانے کے پیچھے بے حواس اور بغیر کسی سوچے لگا رہتا ہے، پورا دن کمانا کمانا کمانا۔ اتنی مخلوقات کو اللہ کیا باقی نہیں رکھتا؟ لیکن انسان بے صبرہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ کمانے کے بغیر زندگی کا کوئی چارہ نہیں۔ کماؤ، کھلاؤ اپنے گھر والوں کو، اچھا سے اچھا کھلاؤ، لیکن اسی کو مقصود زندگی بنا لینا یہ تھوڑی اچھا ہے، یہ تو اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ دنیا کے اندر منہمک ہونا اچھی بات تھوڑی ہے، ضرورت کے بقدر ہونا چاہیے۔ ضرورت سے زائد اسی کو آدمی اپنے دماغ میں لے لے اسی کے مطابق زندگی گزارے تو وہ بری بات ہے۔ تو یہاں پر فرشتہ ایک تو حفاظت کرتا ہے اعمال کی، نمبر 2 حفاظت کرتا ہے رزق کی، اسی طرح حفاظت کرتا ہے اس کی مدت حیات کی، کہ تقدیر کے اندر اس کی موت مثلا لکھی گئی ہے 70 سال کی عمر میں، 70 سال کا ہوگا تو پھر اس کا انتقال ہونے والا ہے۔ اب کوئی جادوگر جادو کے ذریعے سے اس کو اس سے پہلے مارنا چاہے، کوئی انسان اس کو اس وقت سے پہلے مارنا چاہے، شیطان اس پر کچھ تصرف کر کے اس کو اس وقت سے پہلے مارنا چاہے، تو فرشتے روک دیں گے کہ نہیں، اس کا وقت باقی ہے، ابھی وقت آنے تک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ہاں وقت آ جاتا ہے تو پھر فرشتے بھی حفاظت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آسمانی نظام کی حفاظت میں شیطان اسے کرتا ہوں نے، اسی طرح تمہاری حفاظت کرنا بھی میرے ذمہ ہے، میں حفاظت کروں گا تمہاری۔ حفاظت کس طرح کروں گا؟ رزق اور اجل حیات کی حفاظت تو سمجھ میں آتی ہے، اعمال کے ذریعے سے تمہاری حفاظت اس طرح ہوگی کہ جب تمہیں یہ تصور ہوگا کہ میرے اعمال لکھے جا رہے ہیں تو تم گناہوں سے محفوظ رہو گے یا نہیں۔ اگر حساب کا تمہارے اندر استحضار ہے تو پھر تم ایسا اعمال کرو گے جس کے ذریعے سے تم گناہوں سے بچ جاؤ، تو پھر تم خود کی حفاظت کرو گے۔
تو یہ دراصل فرشتوں کی حفاظت کے ذریعے سے تم خود کی حفاظت کر رہے ہو. یہی معنی ہوا ان کل نفس لما علیہا حافظ کا. سمجھ میں آیا؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اتنی بات سمجھائی میں نے، قسم کھائی، قسم کے بعد تو آدمی سمجھ لیتا ہے نا. اللہ قسموں کے بعد یہی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کو ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، ایک اچھلتے ہوئے پانی سے اس کو پیدا کیا گیا. کون سا اچھلتا ہوا پانی؟ یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کی ہڈیوں کے درمیان سے. تو انسان اتنا حقیر ہے تو پھر بھی تکبر کرتا ہے، کیا شرم نہیں آتی تجھے؟ حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ انسان تکبر کرتا ہے، تکبر تجھ پر جچتا نہیں، اچھی بات نہیں ہے تکبر. سمجھے؟ ایک مرتبہ شرم گاہ سے نکلنا کتنی بری بات ہے. پیشاب کو کوئی ہاتھ میں لے گا؟ پیشاب سے تو آدمی پاک رہنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ پیشاب کا ایک قطرہ بھی ہو پھر بھی آدمی اس کو پاک کرتا ہے مسلمان. تو پیشاب کا قطرہ اس جگہ سے نکلتا ہے تو کتنی حقارت سے تم اس کو دیکھتے ہو. اے انسان تو 2 مرتبہ نکلا ہے، ماں کی شرم گاہ سے نکلا ہے بعد میں، پہلے باپ کی شرم گاہ سے نکلا ہے، تو پھر بھی تکبر کرتا ہے، اکر کر چلتا ہے. کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ حسن بصری کہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نصیحت کرتے تھے کہ انسان تکبر مت کرو، اللہ کے احکام کی پامالی مت کرو. دیکھو اللہ کے احکام کی پامالی کرنا، نمازوں کے اندر کوتاہی کرنا، زکوٰۃ کے اندر کوتاہی کرنا، یہ سب چیزیں تکبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم گویا اپنے عمل سے یہی بات بتانا چاہتے ہو کہ اے اللہ اگر ہم تیری عبادت نہیں کریں گے تو تو ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. نعوذ باللہ، تکبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تکبر کرنا اچھی بات نہیں. حضرت ابو بکر صدیق جب نصیحت کرتے تو کہتے تھے کہ تکبر مت کرو. دیکھو تمہاری حالت کو، سب سے پہلے تو تم کیا تھے؟ منی کا نطفہ، سب اس سے دور رہتے ہیں، کوئی منی کے نطفے کو اپنے ساتھ رکھتا نہیں، ناپاک ہے. پھر اس منی کے نطفے سے تم کیا بنتے ہو؟ جمع ہوا خون سے بھی لوگ دور بھاگتے ہیں. ابھی بقرعید کا زمانہ آیا، جانوروں کو ذبح کیا گیا تو کیا خون رہنے دیتے ہیں کپڑے پر؟ دھوتے ہیں اس کو. کبھی کبھی تو خون جب نکلتا نہیں ہے تو عمدہ سے عمدہ کپڑا ہوگا اس کو بھی پھینک دیں گے خون کی وجہ سے. تو یہ انسان تو جمع ہوا خون تھا. پھر کیا ہوا؟ پھر تو گوشت کا لوتھڑا بن گیا. ایک گوشت کا لوتھڑا جس کے اندر کچھ سمجھ نہیں تھی. کیا حقیر، کتنی حقیر چیز، لیکن پھر بھی انسان تکبر کرتا ہے. اس سے تکبر کرنا اچھی بات نہیں. حضرت ابو بکر نے جب اس وقت نصیحت کی تھی نا، تو اس وقت جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ باقاعدہ اپنے آپ سے گھن محسوس کر رہے تھے کہ کتنے گندے ہیں ہم لوگ. تو اتنی پاک ذات کی نافرمانی کرنا کیا ہم پر جچتا بھی ہے؟ چنانچہ کچھ بھی ہو جائے گا لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ نافرمانی کرنے کا جو سلوک و رویہ ہے نا، اس میں کسی کا بھلا نہیں ہوا کہ ہمارا ہوگا. کس کا بھلا ہوا اللہ کی نافرمانی کر کے؟ اس لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی. محلب ایک بادشاہ تھا، بہت اکر اکر کر چلتا تھا، یعنی باقاعدہ وہ چلے نا تو اس طرح اکر اکر کے ساتھ چلے. اکر اکر کے ساتھ چلا تو ایک بزرگ نے کہا یہ محلب اگرچہ بادشاہ ہے لیکن اکر اکر کو مت چل، تکبر کے ساتھ اپنے پاؤں کو قدم پر مت مار، تکبر اچھی بات نہیں، شیخی بازی جھارنا کوئی اچھے آدمی کا فعل نہیں. تو محلب نے کہا یہ تو کون ہے؟ تو کون جانے کہ میں کون ہوں؟ تجھے پتہ بھی ہے میں کون ہوں؟ تو انہوں نے کہا تجھ سے زیادہ جانتا ہوں کہ تو کون ہے، بتاؤ کون ہے تو. پھر کہا وہ مشہور مقولہ اولو کا نطفتن قذیرتن آخرو کا جیفتن مزیرتن وانت بین ذالک تحمل الازیرہ. یعنی اس بزرگ نے کہا محلب سے کہ تیری اصل حیثیت یہ ہے کہ تو جب اول مرحلے میں تھا نا تو تیری حیثیت تھی ایک ناپاک منی کا قطرہ جس سے سب لوگ دور بھاگتے تھے. تیری آخری حیثیت جو ہوگی نا وہ ہوگی اس طرح کہ تو ایک لاش ہوگی. لاش کیسی؟ بدبودار، کہ ایک دن 2 دن ہو جائیں گے تو تیرے گھر والے خود کے لڑکے برداشت نہیں کریں گے کہ یہ لاش اب گھر کے اندر رہے، مٹی خاک سپرد کر دیں گے، اتنی گندی لاش. اور اس کا درمیان کا جو حصہ ہوتا ہے نا جس میں تو اکر اکر کر چلتا ہے، تیری حالت ایسی ہوتی ہے کہ تحمل بین ذالک العذیرہ، اپنے پیٹ کے اندر گندگی لیے ہوئے پھرتا ہے. تو جب اپنے پیٹ کے اندر گندگی اور گوبر لیے ہوئے پھرتا ہے تو تکبر کرنا اچھی بات نہیں نا. اس لیے اللہ کے آگے تکبر کرنا اچھی بات نہیں. اسی طرح اسی بات کی طرف اللہ یہاں پر اس آیت سے اشارہ کرتے ہیں. اب کوئی اشکال کرے گا، پڑھا ہوا لکھا ہوا آدمی جو پڑھ لیتے ہیں وہ اشکال کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ منی کا نکلنا قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صلب اور ترائب سے ہوا، یعنی پیٹھ
اور سینوں کی ہڈیاں جو ہوتی ہیں نا اس کے درمیان سے ہوا. حالانکہ ہم سائنس اسکول میں پڑھتے ہیں ہم لوگ, تو اسکول کے اندر ہم لوگ پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں کہ منی نکلتی ہے خصیتین سے, فوٹوں سے, ٹیسٹیکل سے. جب منی وہاں نکلتی ہے قرآن کے اندر یہ ہے تو نعوذ باللہ قرآن کے اندر کوئی غلط بات ہوگی. ایک اشکال یہ. دوسرا اشکال یہ کہ یہ تو مردوں کی بات تھی کہ مردوں کی منی جو ہوتی ہے وہ خصیتین سے نکلتی ہے, اور عورتوں کی منی یہ یوٹیرس یعنی عورت کی جو شرمگاہ ہوتی ہے اس کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے یوٹیرس اس کو کہتے ہیں. اس یوٹیرس کی ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں فلوپین ٹیوب. اس فلوپین ٹیوب کے کنارے پر اووری, انڈا جسے کہتے ہیں, وہ ہوتا ہے. وہاں پر اس اووری کے اندر منی عورت کا جمع ہوتا ہے. تو جب معاملہ ایسا ہے کہ عورت کے اندر اووریز کے اندر منی جمع ہوتی ہے, منی وہاں سے نکلتی ہے, اور مرد کے اندر خصیتین سے نکلتے ہیں, تو یہاں قرآن کے اندر کیا ہے پیٹھ اور سینوں کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتے ہیں. تو کچھ کون صحیح, قرآن یا یہ سائنس؟ تو میں تمہیں کہوں کہ دونوں صحیح, قرآن بھی صحیح سائنس بھی صحیح. دونوں کا انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. کیوں انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں؟ اس لیے کہ پیٹھ اور سینے کے درمیان کیا آتا ہے, یہی تو آتے ہیں. خصیتین بھی آ جاتے ہیں, پھر وہ فلوپین ٹیوب جو عورت کی شرمگاہ سے اوپر ہے وہ بھی آ جاتی ہے. اور اصل میں بتاؤں, ڈاکٹر بھی اس بات کا انکار نہیں کرے گا کہ جو اعضاء رئیسیاں ہیں ریپروڈکٹیو آرگنز, اس میں سے آتا ہے نمبر 1 پر دل, نمبر 2 پر آتا ہے جگر. اس دل اور جگر اور درمیانی والے جو اعضاء ہیں جو سینے اور پیٹھ کے درمیان ہے, اسی سے منی نکلتی ہے. کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لو. اسی لیے تو تم نے مشہور مقولہ سنا ہوگا کہ 40 خون کے قطروں سے منی کا ایک قطرہ بنتا ہے. خون کہاں سے نکلتے ہیں؟ دل سے. اور یہ دل کیا سینے اور پیٹھ کے درمیان نہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ قرآن حق ہے. سائنس اگر کوئی بات کہتی بھی ہو تو سائنس اگر صحیح ہوگا تو قرآن کے ساتھ اس کی مطابقت ہوگی, ورنہ سائنس کو بھی غلط کہہ دیں گے. حالانکہ یہاں پر غلط کوئی نہیں, وہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. معلوم ہوا کہ جو ریپروڈکٹیو آرگنز دونوں کے درمیان ہے, دل, جگر, یہ جو اووریز ہوتے ہیں, ٹیسٹیکلز ہوتے ہیں, اس سے منی نکلتی ہے. قرآن بھی یہی کہنا چاہتے ہیں. دوسرا اشکال کو یہ کرے گا کہ منی کا قطرہ جو ہوتا ہے وہ کودک کر نکلتا ہے مرد سے, سمجھ گئی ہے, لیکن عورت سے جو منی نکلتی ہے وہ کیا کود کر نکلتی ہے؟ یہاں پر تو کہا گیا نا کہ پیدا کیا گیا ہے اچھلتے ہوئے پانی سے. تو ایک بات یہ بھی سمجھ لو کہ مرد کی جو منی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کودک کر نکلتی ہے. عورت کی منی کے اندر بھی اندفاق ہوتا ہے صحیح, اگرچہ کم ہوتا ہے. اس کی منی بھی کودک کر نکلتی ہے, کبھی کبھی تو نکلتی ہے, کبھی اکثر اندر ہی ہوتی ہے وہ, لیکن جو جگہ سے شفٹ ہوگی نا وہ کودک کر ہوگی, تبھی تو منتقل ہوگی. اگر کودک کر نہیں نکلے گی تو ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف کس طرح جائے گی وہ؟ معلوم ہوا کہ اندفاق دونوں کے اندر ہے. اس سلسلے میں بھی اعتراض نہیں ہوگا. تو قرآن کی باتوں پر اعتراض اس صورتوں میں نہیں ہوتا. اللہ یہاں پر یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان تیری ابتدا دیکھ, منی کے قطرے سے جب تیری ابتدا ہوئی تو اب ابتدا سے اللہ معاد سمجھا رہے کہ جب اس طرح پیدا کر سکتا ہوں کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہی اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ یقین جانو انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بڑی قدرت مجھے حاصل ہے, بڑی قدرت مجھے حاصل ہے. مسلم کی روایت ہے, اس مسلم کی روایت کے راوی حضرت مسلم کے اندر یہ روایت ہے, راوی کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا. وہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن سلام ایک بہت بڑے صحابی ہیں. پہلے یہ یہودی عالم تھے, یہودی عالم تھے. تو اس روایت مسلم کی روایت کو بیان کیا ہے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسلم کی روایت بیان کی. اس روایت کو بیان کرنے کے بعد کہا کہ عبداللہ ابن سلام ایک یہودی عالم تھے. یہودی عالم تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ نبی کا دعویٰ کر رہا ہے, اور نبی وہ ہوگا جس کا ذکر تورات کے اندر ہے, کیونکہ تورات کے اندر نبی ہونے کا تذکرہ تھا. تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچا کہ یہ نبی برحق اسی وقت ہو سکتا ہے جب یہ میری 3 باتوں کا جواب دے دے. تو انہوں نے 3 باتوں کا سوال کیا, حضور نے ان کا جواب دیا. اس میں سے ایک سوال عبداللہ ابن سلام جو تھے نا, انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا کہ آپ نبی ہو تو آپ ذرا بتاؤ کہ یہ بات تو آپ کو معلوم ہونی ہی چاہیے, اس لیے کہ یہ تورات کے اندر ہے یہ بات. وہ بات یہ ہے کہ آدمی کی جو اولاد ہوتی ہے
وہ کیوں کس وجہ سے مرد کے مشابہ ہوتی ہے اور کس وجہ سے وہ عورت کے مشابہ ہوتی ہے. بچہ جب نکلتا ہے نا تو کبھی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ مرد کے مشابہ، کبھی آدمی سمجھتا ہے کہ یہ عورت کے مشابہ. تو یہ مشابہت کی وجہ کیا، کس بنیاد کی وجہ سے یہاں پر مشابہت ہے؟ تو یہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو مرد اور عورت کی منی کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو غالب ہوتی ہے نا بچہ اس کے مشابہ ہوتا ہے. یعنی اگر مرد کی منی غالب تو بچہ اس کے مشابہ، نہ اگر عورت کی منی غالب تو بچہ اس کے مشابہ. ابو العباس قرطبی نے اس کی کچھ تفسیر اس طرح کی ہے کہ جب مجامعات ہوتی ہے، مجامعات کے بعد اگر مرد کی منی پہلے پہنچے نا مادر رحم میں تو پھر بچہ جو ہوگا وہ لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی پہلے پہنچتی ہے مرد سے پہلے تو بچہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ لڑکی ہوگی. پھر ہوتا یہ ہے کہ مقدار کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کی مقدار زیادہ. اگر مرد کی منی کی مقدار زیادہ ہے، عورت کی منی کی مقدار کم ہے، تو پھر اس صورت میں جس کی منی زیادہ ہے نا بچہ اس کے جیسا لگے گا، خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی ہو. اور اگر عورت کی منی کی مقدار زیادہ ہے، مرد کی منی کی مقدار کم ہے، تو خواہ لڑکا ہو خواہ لڑکی ہو وہ بچہ عورت کی طرح لگے گا. یہ جواب سن کر عبداللہ ابن سلام بالکل حیران ہو گئے کہ نبی کو ہی اس بات کا علم ہو سکتا ہے، نبی کے علاوہ کسی کو اس بات کا علم نہیں ہوتا. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا سچ اور بڑھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ روایت جو ہے، یہ جب ان سے سوال کیا اس روایت کے اندر تو یہ سوال کا جواب مجھے آتا نہیں تھا جب اس نے پوچھا نے، لیکن فوراً اس کا سوال ختم ہوا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی آئی تو وحی کے مطابق میں نے جواب دیا. یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ باتوں کی جانچ ہوگی، یعنی اس دن تمام رازوں کو کھول دیا جائے گا. جس نے جو گناہ کا کام کیا ہو سب کے سامنے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ کیا گناہ کا کام اس نے کیا. نماز چھوڑی، زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو یہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لے گا. اس میں سے ثعلبی اور امام مالک کا کہنا یہ ہے کہ وضو بھی داخل ہے. یعنی بسا اوقات وضو کے بارے میں کسی کو علم ہوتا نہیں کہ کسی نے نماز وضو کے ساتھ پڑھی ہے یا وضو کے بغیر. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا مدرسے کے اندر بالغ ہو جاتے ہیں، لیکن مدرسے کی کلاس کے اندر کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے، ری خارج ہو جاتی ہے، بدبو بھی آتی ہے، لیکن پھر نماز کا وقت ہوتا ہے نا تو کوئی وضو کرنے جاتا نہیں. سب یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کرنے ہم جائیں گے تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ ری خارج ہوئی تو ہماری ہی ہوئی، تو فوراً نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک خرابی ہے. ایک مرتبہ حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب لمباڑا کے ساتھ یہ واقعہ پیش ہوا تو ان کے جو استاذ ہیں انہوں نے ڈانٹا کہ اگر کوئی آدمی مذاقاً یہ کرتا ہے نا نماز کا مذاق اڑانے کے لیے اور وضو کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو یہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. اتنا سخت گناہ. لہٰذا اس لیے وضو بھی ایک سرائر میں سے، پوشیدہ باتوں میں سے، اگرچہ تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس لیے نماز کو وضو کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام ہو. وہ دن کیسا ہوگا کہ اس دن نہ اپنا زور ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. دیکھو آدمی پر اگر کوئی تکلیف دہ چیز آتی ہے تو تکلیف دہ چیز کے آنے کے بعد دو چیزیں ہوتی ہیں جس سے آدمی اس تکلیف دہ چیز سے دور ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز اپنی قوت. کوئی دشمن آ گیا نے کسی نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تو اپنی قوت کے ذریعے سے تم اس کا دفاع کر سکتے ہو. نے اگر اپنی قوت نہیں تو کوئی مددگار ہوگا، کوئی پہچاننے والا ہوگا تو اس کے ذریعے سے تم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو. اللہ کہتے ہیں کہ گناہ کر کے آؤ گے نا میرے سامنے جب تقابل ہوگا نا تو نہ تمہارا خود کا زور چلے گا نہ کوئی مدد کرنے والا تمہاری مدد کرنے کے لیے آئے گا. اسی لیے خوب اچھے کام کر لو، برے کام مت کرو. اچھے کام کرنے سے اچھا اجر، برے کام کرنے سے برا بدلہ تمہیں ملے گا. اسی لیے قاری صدیق احمد صاحب باندھوی فرماتے ہیں کہ آدمی کوئی بھی نیت کرے نا کام شروع کرنے کی، اگر اس کے اندر 4 چیزیں ہوں گی تو اللہ اس کام کو 110% پورا کرے گا. خواہ وہ کام دکان کے قبیل سے ہو، خواہ وہ دکان نیکیوں کو کرنے کے قبیل سے ہو، جو بھی کام ہو اگر 4 چیزیں اس کے اندر ہوں گی تو وہ کام 110% سکسیس. نمبر 1 اخلاص. آدمی کوئی بھی کام کرے اس کے اندر اخلاص ہو کہ مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، کسی دوسرے کو راضی کرنا نہیں. حتیٰ کہ دکان بھی کھولیں نا تو یہ کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے میں دکان کھول رہا ہوں، اس لیے کہ میں کماؤں گا، بیوی بچوں کو کھلاؤں گا تو اللہ ہی راضی ہوگا نا مجھ سے. حتیٰ کہ یہ بھی نیت نہ کرے کہ تاکہ بیوی کو راضی کروں، بچوں کو راضی کروں. یہ تو میں اعلیٰ درجہ بتاتا ہوں. اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ماں باپ کی خدمت کرے، بیوی کو کھلاوے، بچوں کو کھلاوے، لیکن ان کو راضی کرنے کے لیے نہیں. ورنہ اگر وہ کوئی ڈانٹ دیں گے نا تمہیں
ڈانٹ ڈپٹ ہوگی تو تم مایوس ہو جاؤ گے, تم سمجھو گے ارے کیا کر رہا ہوں میں. لیکن اگر تم اللہ کے لیے کرو گے تو وہ جو بھی کرے تم نا امید ہوگے, نا امید بھی نہیں ہوگے, مایوس بھی نہیں ہوگے. تو سب سے پہلی چیز کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اخلاص, اللہ کو راضی کرنا ہے بس. نمبر 2 حوصلہ اور ہمت, پابندی کرے کسی چیز پر. ایسا نہیں کہ ایک دن دکان کھولی دوسرے دن بند, نہیں, پابندی کرو یار. ایک ہفتے میں ایک دن بہت اچھا چھٹی کا, لیکن باقی سب دن کھولو. حوصلہ اور ہمت تمہارے اندر ہو, پھر اللہ کچھ آگے بڑھاتا ہے کام. اسی طرح نیکیوں کے اندر نماز پڑھنے کا ارادہ ہے تو پابندی کرو, حوصلہ ہمت رکھو, فجر کے لیے اٹھو تو صحیح, پھر دیکھو گے کیسے زندگی کے اندر لطف آتا ہے. نمبر 3 صحیح محنت. ایک ہوتی ہے محنت, ایک ہوتی ہے صحیح محنت. آدمی سوچے, فن حاصل کرے کہ صحیح محنت کس طرح کروں میں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے صحیح محنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرنے میں ہے. اور دنیا کا کوئی مقصد ہو تو جو تجربے کار لوگ ہوتے ہیں ان سے آدمی رہے, مشورہ لے ان سے, تو صحیح محنت سے کام آگے بڑھتا ہے. نمبر 4 امانت و دیانت, امانت داری کا خیال ہو, کسی کے ساتھ خیانت مت کرو. یہ 4 چیزیں ہوں گی تو قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے یہ ہے کہ آدمی کا کام 110% سکسیس ہوگا. اللہ تبارک و تعالی کہنے کو قبول فرمائے, سننے کو قبول فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.